اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہے، تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں۔ جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا، وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے۔ وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل چٹیل جو ہے کوئی صحرا تھا، وہ لوگ گلزار کر دے گا جب چاہے گا، جب چاہے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا، اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا۔ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو۔ آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے ریڈارز جو لگے ہوئے ہیں، دونوں کان ہیں ان کے۔ اس کا ایک قدم اگر مدینے ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، اس کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا۔ احادیث میں ساری موجود ہے۔ سرجری جدھر جا رہی ہے کوئی عجب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ جائے۔ فریز کر کے تو یہ معاملہ ہو ہی سکتا ہے۔ جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں۔ ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رفقت کا مادہ ہی نہ ہو۔ ہیومن روبوٹس، جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ نہیں۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو۔ تو اے مسلمانوں، میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ یہ دجال 2 دجل کرے گا۔ وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال۔ جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، اور پھر ایک وقت ہوگا کہ جب کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا یہود میں سے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے، میں مسیح ہوں اور میں اب قائم کروں گا گریٹر اسرائیل۔ وہ مسیح الدجال ہوگا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر انہی کے ساتھ مشرق سے کچھ فوجیں آئیں گی جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گی، ادھر سے عالم عرب سے حضرت مہدی اور ان کی فوجیں آئیں گی، اور پھر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہوگی، اور حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک ایک یہودی اس دنیا میں ختم ہوگی۔ 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی۔ یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مشرق یا مغرب سے نکلے گا۔ وہ خروج الدجال و دابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے، کہ بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہیں دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا۔ اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے۔ اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں۔ میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کرنے کی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے۔ آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی، مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ایک آنکھ بند، دوسری آنکھ چوپٹ،
یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے، جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں، جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے۔ خالق کو چھوڑو، جی ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو۔ روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ، تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو۔ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی ہوئی چیز نہیں۔ آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آگے بتایا؟ یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ، ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرو، دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو، کہاں آخرت کے چکر میں پھنسے؟ یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں سے، خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو، روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو، حیات اخروی سے چھوڑو، ہوگی نہیں ہے، کیا ہے؟ دنیا کی۔ یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے، ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر، اب دنیا ہی مطلوب و مقصود،